جی ایاز صاحب، یہ اسکروٹنی والا جو پوائنٹ ہے، یہ ظاہری بات ہے جب بھی اس پر بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو یہ لازمی آتا ہے کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے، تو تحریک انصاف سے کیوں نہ شروع کیا جائے؟ نہیں، کہ ہمیشہ کہیں سے ہی شروع ہوتا ہے نا، یہ تو خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بھی ٹھیک کہ جہاں سے شروع کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں والا کون ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بدلتا رہتا ہے۔ اب فیصل کہہ رہے تھے کہ ان کے ووٹر کو نقصان ہوگا، پارٹی کو بہت بڑا نقصان اس حوالے سے ہو جائے گا، اسپیشل سیٹس ہی ان کو نہیں مل سکیں گی، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور یہ جلسے جو اور کارنر میٹنگز تک کی اجازت نہیں دی گئی، اب جلسوں کی اجازت کیسے ملے گی میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے تو صرف چیف الیکشن کمشنر کا ایک وہ بیان یاد ہے جب بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب الیکشن سکیجول آ جائے گا اس کے بعد کوئی ہم سے بات کرے وہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ بہرحال ہماری چونکہ یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، شاید راجہ صاحب وہ بھول گئے ہوں، وہ کہہ دیا ہو انہوں نے اس وقت اور اس کے بعد ذہن میں نہ رہا ہو۔ اس حد تک بالکل ہر الیکشن میں وہ مینجمنٹ چونکہ جب ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بہرحال بہت سی چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں اس الیکشن میں۔ 2018 کے الیکشن میں تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جو میں نے فیصل سے بھی پوچھا کہ یہ کیا کوئی میک اور بریک ٹائپ سچویشن ہو جائے گی تحریک انصاف کے لیے، کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہاں اس سے کچھ فرق تو پڑے گا، لیکن کیا یہی فیکٹر جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ ان کے پاس بلے کا نشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رحمان، آپ کو بھی پتا ہے کہ میکرز جب بریک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ سچویشن ایسی بن جایا کرتی ہے۔ اب اس دفعہ چونکہ ذرا تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، وہ اتنی زیادہ محنت اس سے پہلے نہیں کرنی پڑی، کوئی بڑی ڈھیٹ جماعت مل گئی ہے، ان کا لیڈر بڑا ڈھیٹ مل گیا ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے باہر چلا جاتا، خود بھی آرام سے رہتا، اس قوم کو بھی مشکل سے نکال دیتا، لیکن چونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے مسائل بن رہے ہیں۔ میرے قائد کی یہی تو کوالٹی ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے آرام سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈیل کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اس پتہ نہیں کیوں اس کو آرام سے ڈیل کر کے آ جانا چاہیے تھا، وہ نہیں کی اس نے بس۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، بہت انہونی ہوگی اگر یہ نشان پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نہ ملے۔ مزے کی بات ہے، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں، ہمارے زاہد خواجہ صاحب میں پنڈی سے ہی سپورٹ سپورٹر ہے، دوست ہیں، شیخ رشید کے مقابلے میں بھی پی ٹی آئی نے دونوں حلقوں میں ٹکٹ دے دی ہیں۔ جی اس کی توقع تھی نہیں ہونے تھا کی بنے گا، وہ بیچارے تو تکیہ اس تے تھی، اتنا کرا کرو کے گھراؤ جلاؤ کرایا، سب کچھ کرایا اور آخر میں پھر رسوا کرایا، وہ بیچارے کا گیٹ نمبر 4 بھی بند کرایا۔ مطلب خبر تو یہ ہے، باقی بلے شلے تو چلتے رہتے ہیں۔ میں یہ فیصل صاحب کی بات سے بھی میں مانتا، پی ٹی آئی کا اتنا سوشل میڈیا پہ وائبرنٹ ہے نا، وہ بات بالکل ٹھیک ہے جو پہلے دن سے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان ہو جانا ہے، اگر بلہ نہیں ہوا تو مخصوص نشستیں گئی مخصوص۔ لیکن اس میں مجھے ایک اور چیز، اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق کر لیں، یہ شیخ رشید کی جماعت سے بھی کہہ رہے تھے لوگ، ایک انتخابی نشان اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ لیٹس سے بالفرض اگر وہ شیخ رشید کے ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ قلم دوات کا انتخابی نشان اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہیں اپلائی نہیں، لیکن ایسی صورت میں مخصوص نشستوں کا کیا نہیں، اسی کو مل جائیں گی نا پھر وہ قلم دوات کے، قلم دوات ویسے تو وہ 77 میں نعرہ تھا مولانا فضل الرحمان سے معذرت کے ساتھ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو وہ مجھے یہ الیکشن نعرے ویسے بڑے معیوب بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے نہیں وہ تھا قلم دوات بستے میں مفتی مر گیا رستے میں، مطلب وہ میں اپنے 77 کو ریکال کر رہا ہوں کہ اسکول میں پڑھتے ہوئے بچوں کو وہ نعرے جو مطلب اگر عام طور پہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں حلقوں میں جا رہے ہیں نا، ابھی ہم حلقوں میں جا رہے ہیں تو لوگوں نے بڑے معیوب سے نعرے بدلے ہوئے ہیں، وہ انتخابی نشان سے جڑے ہوئے، تو وہ بات چونکہ آ رہی ہے کہ کیسے الیکشن ہم اپنی ذہنی طور پہ اس وقت سے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اسکول میں کالج میں پھر یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آئے دیکھتے آئے، پھر 32 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، براہ راست الیکشنز کو چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بلہ ہے یا وہ مطلب جو ایک اور پارٹی ہے ان کے ساتھ اتحاد میں، میرا خیال ہے وہ حامد رضا والی، حامد رضا صاحب ان کو تو نہیں، حامد رضا کو تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا فیصلہ آباد میں، مطلب یا تو کسی، لیکن شیخ رشید کا چلہ تو ضائع ہو گیا ٹوٹل کہ بیچارے کا ٹکٹ بھی مقابلے میں دے دیا، لہذا اس کو تو اون نہیں کر رہے اب یہ، تو وہ ختم ہو گیا۔ وہ نقصان کے علاوہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا وہ ملے ہیں کل دن میں، ٹکٹیں فائنل کر کے چلے گئے، رات کو 11 بجے آگے پھر چینج کر دی۔ بتائیں مجھے وہاں سے کون سی تار آئی تھی انہیں کہ جناب وہ چینج کر دیں؟ اب یہ پھڈے ہوں گے نا،
لوگ جیسے نواز شریف کے طلال کے والد کو بھی دے دیا اور اس کے نامزد ایم پی اے کو بھی دے دیا اور سینیٹر کا بھی کہہ دیا, بلا کے بٹھا کے منایا. ناصر بٹ ہے پنڈی سے, اس کو بھی ڈار صاحب سے ملوایا ہے اور اسے کہا ہے کہ ہم بعد میں ایڈجسٹ کریں گے. پارٹیوں کا کام ہے. یہاں پہ پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر غور کو ریڈیکیول تو کیا علی ظفر صاحب نے جب اناؤنس کر رہے تھے, 7 دفعہ کہا کہ ہماری مین لیڈرشپ بڑی بزی ہے, ان کے عہدے ہیں, ہم ان کو لا رہے ہیں. مطلب اس بچے کو نا تھپکی دے دے کے نا خراب کیا, اس کو شیر افضل مروت سے خراب کرایا, پھر وہ قابو کر رہا ہے. اب وہ ٹکٹس دے رہے ہیں, یہ چیمبر لڑیں گے. اور پھر جو لوگ ورکر ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہے, چاہے بلہ مل بھی جائے, یہ بڑے مسئلے ہوں گے. اس کے اوپر انہیں یکسوئی سے, چاہے وکلا ہی بیٹھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس کیپیسٹی میں ہے یا اس حالت میں ہے کہ تحریک انصاف کسی کو ٹکٹ دے اور نیچے والا ووٹر کہے کہ جی کہ میں اس ٹکٹ کے جو ہے وہ خلاف ہوں یا میں اس ٹکٹ کو نہیں مانتا؟ مطلب دیکھیے ابھی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, حلقوں کے اندر تو یہ پوزیشن تھی کہ کوشش کی جا رہی تھی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کی, اور نون لیگ کا جہاں جہاں یہ مسئلہ ہوا وہاں لوگ ناراض بھی ہیں, لوگوں کے گلے شکوے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا تو جو بچ گیا ہے وہی کم از کم جو ہے وہ, یا جس کے کاغذ جو ہے وہ بچ گئے, یہ منظور ہو گئے, وہی امیدوار نہیں ہو جائے گا. رحمان صاحب, مجھے بڑی توقع ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اتنی تو ضرور کرے گی کہ اپنے ووٹر کو یکسو کرے. جو عمران خان کا ووٹر ہے ان کو نشان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن 8 فروری کو ضرورت ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے, اب یہ نہ ہو کہ میں کسی وکیل کا نام نہیں لیتا کہ پتہ لگے وہ 8 کو بھی کیس ہی کوئی لڑ رہا ہے. ویسے تو ملک میں عام انتخابات میں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ کوئی اڈیالہ میں آ کے لڑ رہا ہے, کوئی کہیں لڑ رہا ہے, وہ حلقے میں الیکشن جائے گا تو پھر آخری دن یہ وکیلوں کے مسائل ہیں, یہ فیس وصول کرتے ہیں, پیروں کے مسائل ہیں, آپ کی سمجھ آ رہی ہے, یہ خرچہ کرنا ہے, آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں مجھے خرچہ کرنا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ آخری 2 دن میں دینی پڑتی ہے, اور رانا صاحب ووٹر کو ادھر لے جانے کے لیے اس کے حلقے کرنا بتا اور پتہ لگے کہ بیگم نالی کیس لڑنا شروع کرتا انہیں. نہیں جو وکیل ہوتے ہیں ان کے لیے کورٹ کچہری عدالت ویسے ہے تو طالب علم وکیل وکالت کے طالب علم ہے. لیکن ظاہری بات ہے جو ہے نا, روزی روٹی بھی تو کمانی ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کون سا کاروبار ہے ہمارا, سیاست تو عوامی خدمت کے لیے کرتے ہیں. یہ بڑا فرق پڑتا ہے اس بات سے. چلے میں آتا ہوں, ذرا ایک بات آ رہی ہے. ویلکم بیک ٹو دس ٹرانسمیشن. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان کا معاملہ یہ آج بھی عدالت کے سامنے ہے, اور عدالت اس پر کیا فیصلہ دے رہی ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف انتظار کریے بلکہ باقی جماعتیں بھی انتظار کریں, کیونکہ یہ معاملہ الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انتخابی معاملات اس طرح سے عدالت کے سامنے گئے ہیں اور عدالت نے اس پر فیصلہ کیا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا آروز کے حوالے سے اور انتخابات کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا تھا, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ بیٹھی, پھر فیصلہ ہوا اور معاملات جو ہے وہ آگے چلے. ابھی یہ اور معاملہ ایک اور سیاست سے جڑا, انتخابات سے جڑا, سپریم کورٹ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ